بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عوامل النحو پڑھیں گے، ترکیب کریں گے۔ والرابع اسم المفعول، واو استینافیہ، الرابع مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے ہیں، اور لفظاً اس لیے کہ عین کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہا ہے، والرابع، تو الرابع یہ مرفوع لفظاً مبتدا، اسم مرفوع لفظاً مضاف، المفعولی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہو دو اسم میں، پہلے کے اوپر الف لام نہیں ہے، دوسرے کے اوپر الف لام آ رہے، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے۔ تو اسم مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ خبر، اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے۔ لفظاً اس لیے کہ میم کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہے۔ والرابع اسم المفعولی، المفعولی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں، لفظاً اس لیے کہ لام کے نیچے زیر کا تلفظ ہو رہے، تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور الرابع مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ اشْتُقَّ لِذَاتِ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، واو استینافیہ، آپ اس کو واو حرف عطف بھی بنا سکتے۔ هو مرفوع محلاً مبتدا، کل مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیونکہ آخر میں جا کے یہ سارا خبر بنے گا اور خبر مرفوع ہوتے۔ اسم مجرور لفظاً موصوف، آپ کو کیسے پتہ چلا یہ موصوف ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب نکرہ کے بعد آگے فعل آ جائے تو یہ نکرہ موصوف بنتے، اور وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کے لیے صفت بنتا ہے عام طور پر۔ تو اسم مجرور لفظاً موصوف، اشتق فعل مجہول، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل، لام جارہ ذاتی مجرور لفظاً مضاف، من مجرور محلاً اسم موصول، مجرور کیونکہ یہ مضاف الیہ بنے گا، ذاتی مضاف ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں، اور محلاً اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے من اسم موصول ہے، اور اسم موصول مبنی میں سے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ محلی کا کیا مطلب؟ یعنی محل جگہ کو کہتے ہیں، یعنی اس جگہ اگر آپ کوئی معرب لفظ رکھ دیں تو اس کے اوپر اعراب لفظوں میں آ جائے گا۔ تو لام جارہ ذات مجرور لفظاً مضاف، من مجرور محلاً اسم موصول، تو یہ وقع فعل ہے، اعلی جارہ ہی مجرور محلاً، جار مجرور میں کر متعلق وقع فعل کے، اور آگے الفعل یہ مرفوع لفظاً فاعل ہے وقع فعل کے لیے۔ اب وقع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہے من اسم موصول کے لیے، اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ ہے ذات مضاف کے لیے، اب ذات مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے لام جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق اشتق فعل مجہول کے، اب اشتق فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پورا جملہ صفت ہے اسم موصوف کے لیے، اب موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ کل مضاف کے لیے، اب کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ سارا خبر بنا، اور ہوا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ، یہ عمل سے لے کر آخر تک یہ مفعول مطلق بنے گا، یعمل فعل اور یہ سارا مفعول مطلق بنے گا۔ مفعول مطلق آپ کو پتہ ہے وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، تو یہ عمل اسی فعل کا مصدر ہے اور یہ فعل کے بعد آ رہا ہے، تو ہوا یہ واو استینافیہ، اس کو آپ واو حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں، ہوا مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے، محلاً محلاً اس لیے کہ یہ ہوا ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے، تو یعمل فعل اس کے اندر یہ پورا خبر بنے گا، یہ ہوا مبتدا ہے، یعمل فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، عمل منصوب لفظاً مضاف، میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، تین اسم ہو، چوتھے نمبر پر ضمیر آ جائے، یا دو اسم ہو تیسرے نمبر پر ضمیر آ جائے، تو یہ سارے آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے، تو عمل منصوب لفظاً مضاف، فعلی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، اور یہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ،
مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف، اور المجہولی یہ مجرور لفظاً صفت، اب موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ عمل مضاف کے لیے، اب عمل مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول مطلق ہے یعمل فعل کے لیے، اب یعمل فعل ابن فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پورا خبر ہے، اور ہوا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔